جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ ہمیشہ سے انسان کے لیے ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اچیومنٹ کرنا، یہی گول رہا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ لیکن ترقی کو ڈیفائن ہونا چاہیے کہ ترقی کہتے کس کو ہے۔ مغرب نے بھی ترقی کی ہے۔ اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو مسلم امہ نے بھی ترقی کی ہے۔ کچھ دور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ یہ کہہ لیں کہ خلفائے راشدین کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے، پوری کائنات میں روئے زمین پر ایک ہی قانون رہا ہے، اور وہ ہے طاقت، پاور۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ اس کو جنگل لا بھی کہتے ہیں، جنگل کا قانون۔ لیکن میں جنگل کے قانون کو اس سرمایہ داری نظام سے بہتر گردانتا ہوں، بہت ہی بہتر، اتنا بہتر کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب بادی النظر میں یہ بات بڑی عجیب سی لگے گی کہ جنگل کا قانون ہمارے انسانی قوانین سے بہتر کس طرح ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہر بات کی منطقی دلیل ہوتی ہے، ایویڈنس ہوتی ہے، ثبوت ہوتے ہیں۔ جنگل میں نا تباہی نہیں آتی ہے اگر انسان اس میں دخل اندازی نہ کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو تباہی ہے، نمبر ایک انسان ہے، جو اموات ہیں انسانوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نمبر دو پہ مچھر ہے۔ مچھر کی وجہ سے، ملیریا کی وجہ سے دنیا میں زیادہ اموات ہوتی۔ اچھا، جنگل کا قانون کیا ہے؟ ویسے تو اس کو کہتے ہیں طاقت کا قانون۔ اس کی جو سب سے بڑی بات ہے نا، مطلب عام طور پہ یہی دیکھیں کہ جو جنگل میں چرند پرند ہے ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اڑتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی باز ہے وہ تھوڑا بہت وہ کھا لیتے ہیں، مطلب چڑیوں کو، فاختاؤں کو، یا پرندوں کو، یا کمزور پرندوں کو۔ اچھا، اب کمزور پرندوں کے مقابلے میں جو یہ شکاری پرندے ہیں نا، یہ کم واقع ہو، ان کی افزائش بھی کم ہے۔ یہ جو پرندے ہیں ان کی افزائش کم ہے، جو شکاری پرندے ہیں۔ اور جو شکار ہوتے ہیں نا پرندے، ان کی افزائش بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ان کا بیلنس بنا رہتا ہے۔ اسی طرح جو درندے ہیں، شیر ہو گیا، لگڑ بگڑ ہو گیا، بھیڑیا ہو گیا، لومڑی ہوگی، چھوٹے موٹے پرندے، یہ مطلب بیچ میں یہ درندے آتے ہیں۔ ان کی جو افزائش ہے نا، ان جانوروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، یا کچھ کم ہے جن کو یہ کھاتے ہیں، گائے، بھینس، نیل گائے، ہرن وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، جتنی دولت
ہماری کائنات میں ہے، زمین پر ہے، اس کے مقابلے میں یہ جو جانور ہیں یہ کم ہے۔ درندے ان کو کھاتے ہیں، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ ایون دین کے 5 یا 10 شیر، شیرنیاں، درندے جب یہ شکار کرتے ہیں تو جو بھینس، جو گائے، جو جانور یہ شکار کرتے ہیں، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو پھر دوسرے کچھ پرندے، چیل، کوے، ایون دین میں نے دیکھا ہے نیشنل جیوگرافک پہ کہ وہ جو جنگلی مطلبی لوگ ہیں، جو یہ حبشی وغیرہ ہیں، جو جنگلوں میں ہی رہتے ہیں، تو یہ جو اگر کوئی درندہ شکار کرتا ہے تو یہ ایک مطلبی لے کے سوٹا، ڈانگ، تو اس کو انہوں نے آگے سے وہ چھیلا ہوتا ہے، یعنی کہ نوکدار بنایا ہوتا ہے، اس سے وہ ڈر جاتے ہیں، تو یہ ایک آدھ پیس کاٹ کے چھری سے لیگ پیس یا کوئی پیس کاٹ کے لے آتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور خود بھی لے آتے ہیں، خود بھی وہ کھا لیتے ہیں۔ جب درندے کا پیٹ بھر جائے تو وہ اس وقت تک دوبارہ کھانا نہیں کھاتا ہے جب تک اس کو بھوک نہ لگے یا شکار وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے جنگل کا قانون۔ اچھا، ان کا کچھ جانوروں میں پیٹ بھر جاتا ہے تو درندے پھر وہ مطلب وہ افزائش بھی ہوتی رہتی ہے، تو جنگل بھی چلتا رہتا ہے۔ جنگل کی تباہی اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہمارے جو انسان ہیں یہ ان پرندوں کو کھاتے ہیں، پرندوں کو مارتے ہیں، کھاتے ہیں، شیروں کو مارتے ہیں، ان کی کھال کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آئے تھے یہ انگریز، انہوں نے ادھر یہ بنگال ٹائگر، یہ ادھر بڑی تباہی پھیلی ہے، یہ مار دیتے ہیں۔ ہاتھی دانت کے لیے ہاتھیوں کو مار دیتے ہیں، لکڑی کے لیے جنگل تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے، انسانوں نے پہلے تو اس جنگل کے قانون کو تباہ کیا، ان کو مطلب جنگلات ضروری ہیں آپ کے لیے 25%، یہ سیلابوں کو روکتے ہیں، جس کو آپ عذاب کہتے ہیں، ان کا یہ مطلب ان کے لیے روک تھام کرتے ہیں۔ جنگل بہت زیادہ یہ پانی کو جذب کرتے ہیں، انوائرمنٹ آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، موسم، آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ انسان اس پہلے جنگل کو تباہ کرتا ہے، لکڑی کاٹتا ہے، ایسے ہی اس کی چیزیں جی، فرنیچر ہیں جی، بیٹھنا ہے، کرسی چاہیے جی، لکڑی کاٹ، جلانا ہے لکڑی کاٹ، ضرورت کے مطابق تو چلو ہر چیز ٹھیک ہے۔ آپ اتنے جنگل لگا لیں، جہاں سے آپ کاٹتے ہیں وہاں پہ لگا لیں، جس طرح فصل کاٹتے ہیں آپ لگا لیں۔ اگر جنگل کے قانون کو، جنگلی حیات کو یہ انسان تنگ نہ کرے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب آ جائیں انسانوں کی طرف۔ انسان بنا تھا کہ اس کو جب بھوک لگے تو یہ اپنی ضرورت کا بھی دوسرے کو دے، باشعور، عقل، فکر، تدبر، اس کے اندر یعنی کہ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ انسانیت کا قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت پر کسی دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو ترجیح دیں۔ اثار، بے لوث جذبہ، اچھا جذبہ، تو پوری انسانیت مل جل کر رہے، بردر نوع انسان۔
اچھا انسان اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ یہ ہوس کرتا ہے. ہوس جو ہے آپ کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کو زندگی کی فکر لگ جاتی ہے، کل کا خوف، حزن، خوف، روٹی نہیں ملے گی. جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کا کیا ہے انسان سے، انسان اس کو مطلب مانتا ہی نہیں، یا اس پہ اعتبار نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کا وعدہ بھی کیا ہوگا، اور وہ روٹی اس نے دے دی ہے، انسانوں کو دے دی، وہ ہے، وہی کھاتے ہیں نا. اچھا وہ روٹی کتنی ہے؟ جس طرح درندے نے شکار کیا، اس کا پیٹ بھر گیا، فالتو اس نے چھوڑ دیا، دوسروں نے کھا لیا. کئی جانور ہیں، کئی پرندے ہیں جو اسی شکار کی جو مطلب ویسٹ ہے، جو بچ جاتا ہے ان سے، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایون دین کے جو درندے خود بھی شکار وہ کھاتے ہیں، وہ سارے اس میں شکاری نہیں ہوتے، ایک دو شکاری ہوتے ہیں، باقی 2 4 5 10 بول جو ہوتا ہے وہ ان کا شکار کیا ہوا کھاتا. اچھا جب پوری نوع انسانی کے لیے اس کائنات میں اگر رزق فالتو ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اچھا آپ نہ ترقی کریں، نہ آپ جذبہ اثار کریں، نہ آپ لوگوں کو دیں، آپ صرف اتنا کریں کہ جب آپ کا پیٹ بھر جائے، جب آپ کی کوٹھی بن جائے، جب آپ کے پاس گاڑی آ جائے. میں یہ صرف روٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آسائشوں کی. جب آپ کے کتنا دیکھیں جی، سونا تو آپ نے 1 4 پہ ہوتا ہے. یورپ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ گھر 1 مرلے کا یا 2 مرلے کا، اور نیچے گاڑی کا گراج علیحدہ، سانجا گراج، اور ایک کمرہ ایک بندے کے لیے، اور ایک چھوٹا سا کچن اور ایک واش روم وہیں پہ. یہ اس کی ضرورت ہے. 1 2 جینز اور 2 4 ٹی شرٹ، اور وہ جوتے ایک دفعہ لے لینا، 2 دفعہ، وہ ساری زندگی ان کے نکالتے، ہماری طرح ٹوٹتے نہیں. اب یہ غور، یہ اس کے بعد وہ سیاحت کرتے ہیں، پھرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دنیا پھرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے گھر، چلیں جی بڑا ہی گھر بنا لیں، کتنا نال کا. آپ کو چاہیے تو 1 4 کی جگہ ہی ہے نا سونے کے لیے اور کھانے کے لیے. ایک گاڑی لے لیں آپ. یہ آپ اپنی ضرورت کو ڈیفائن کر لیں تو پھر بھی ترقی ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، اور سارا کچھ فالتو ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ انسان ہوس کرتا ہے. ہوس کا کوئی اس کی اخیر، کوئی مقام، اس کا کوئی نتیجہ ہے ہی. یہ کیا ہے؟ ہوس کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ آپ کو قبروں میں لے جائے. آپ قبر کی بجائے اس کے لیے لفظ استعمال کر لے جہنم. یہ ہوس جو ہے نا، یہ نوع انسانی کو تباہ کرتی ہے. اس طرح بڑی محنت سے انسان، ہر بندہ اپنے اندر خود ہی ہوس پیدا کر کے جہنم میں مبتلا ہوتا ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ہی بھیجا ہے، اور ہم جنت میں ہی رہ رہے ہیں. بڑی محنت سے، جدوجہد سے، مشکل سے، بھیڑ چال سے، دیکھ بھال سے، حسد سے، بغض سے، خنات سے ہم اس کو جہنم بنا رہے ہیں. آپ جانور کی سطح پہ آ جائیں نا، تو جو کنسیپٹ ہے اس ٹائم دنیا میں، اس درجے میں آپ کو جنت مل جائے گی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کریں نا، تو پھر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں
کہ جو مزہ ہوس میں ہے اس سے کہیں زیادہ طمانینت دینے میں ہے، دوسروں کے خیال کرنے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جو جذبہ اثار پر مبنی ہے، آپ اس پر تھوڑا سا غور کر لیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو طمانینت، جو جنت، جو اس اثار میں جو بات ہے، آپ اس کے خیال اور تصور سے ہی سرشار ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی جذبہ اثار میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی۔ جی، السلام علیکم۔